بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقرار الحسن نے پیر خواجہ خطیب سے متعلق جو دعویٰ کیا 11 ارب روپے کی جائیدادوں کا، اور جو انہوں نے جائیدادوں کے ثبوت بتائے، اب اس کی تفصیلات، اس کے جوابات آنے شروع ہو چکے ہیں۔ سید اقرار الحسن نے بھی بتایا تھا کہ جب ان کی پیر خواجہ خطیب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ختم نبوت سینٹر کے لیے ہم نے جگہ لی ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنی جلدی اپنی رائے کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ ان سے پوچھ لیجئے کہ تمام کی تمام جگہ ختم نبوت سینٹر کے لیے ہیں یا کچھ جگہ۔ لیکن بہت سے لوگوں نے بہت جلدی اپنے رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال ایک ویڈیو سہیل کلیہ کی وہ منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں انہوں نے بتا دیا ہے ثبوت کے ساتھ کہ یہ جائیداد ختم نبوت سینٹر کے لیے ہے، جو کہ تقریباً 7 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ پیش کیوں آیا؟ یہ مسئلہ پیش اس وجہ سے آیا کہ اقرار الحسن نے جو بات کہی اس کی بات بھی درست ہے، جو بات سہیل کلیہ جو کہ پیر خواجہ خطیب کا نمائندہ ہے اس نے کی وہ بھی بات درست ہے۔ دونوں کی باتیں درست ہیں، غلط کسی نے نہیں کہا۔ مسئلہ یہاں پر آیا کہ جائیداد اگر ختم نبوت سینٹر کے لیے ہے تو اس کو ختم نبوت سینٹر کے لیے وقف کرنا چاہیے تھا۔ جب وقف نہیں کی بلکہ وہ پیر خواجہ خطیب کے نام ہے تو ظاہر سی بات ہے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ پیر خواجہ خطیب کی اپنی جگہ ہے، جیسا کہ سید اقرار الحسن نے بتایا۔ اور سہیل کلیہ نے بھی جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقف ہو چکی ہے، مطلب یہ کہ یہ جائیداد رجسٹری کی تحریر میں ختم نبوت سینٹر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ رجسٹری کے علاوہ باقی کاغذات میں ختم نبوت سینٹر کا وہ ذکر کیا گیا۔ اب حقیقت اس میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید سہیل کلیہ کی اس ویڈیو کے بعد اس 11 ارب کی تفصیلات بتلاتے ہوئے عوام الناس نے کیا مطالبات کیے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ عوام الناس کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ یہ تو آپ نے ایک ثبوت دیا ہے، اس کے علاوہ بقیہ ثبوت بھی دکھائیں۔ یہ عوام الناس کی طرف سے مطالبہ ہے کہ آپ نے ایک جائیداد کا ثبوت دیا ہے، اس کے علاوہ جو باقی جائیدادیں ہیں ان کا ثبوت بھی دیں کہ وہ کہاں سے آئیں، کہاں سے پیسہ حاصل ہوا، پھر کہاں سے کس طرح سے یہ جائیدادیں حاصل کی گئیں۔ یہ عوام الناس کی طرف سے مطالبہ ہے۔ عوام الناس کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے ختم نبوت سینٹر کا کام کا آغاز ابھی تک دیکھا نہیں، تو اس کی تو بات میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ویڈیو کے اندر انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے وہ جو جگہ ختم نبوت سینٹر کے لیے وقف کی گئی ہے، وقف کرنے والے نے یہ بات کہہ دی ہے، اعلان کر دیا ہے کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ وہاں پر ختم نبوت سینٹر بن جائے گا۔ اور عوام الناس کی طرف سے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ پیر صاحب سے کہیں کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس پر بھی کوئی لب کشائی کریں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو عوام کے مطالبات ہیں اس پر انشاءاللہ آپ لوگ توجہ کریں گے اور اس کے جوابات دیں گے۔